فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اس سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ چل رہا تھا جو جہاد، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی دشمن قوم کے ساتھ جہاد کریں۔ تو وہاں تک یہ واقعہ میں عرض کر چکا اور آیات کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ ان آیات میں اب اس جہاد کا تذکرہ ہے جب وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ تو جب بنی اسرائیل فوج کے لیے تیار ہو گئے تو طالوت ان کو لے کر بیت المقدس سے اس قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ 70,000 یہ لوگ تھے۔ اب یہ سفر جو تھا وہ شدید گرمی میں تھا، تو لشکر جو تھا وہ پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ تو طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر اپنے لشکر سے کہا کہ ابھی کچھ دیر بعد ایک نہر آئے گی تو اللہ عز و جل اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، تو جو واقعی مخلص ہوگا وہ اس میں سے پانی نہیں پیے گا، اس کو اجازت نہیں ہے اس میں سے پانی پینے کی، بس 1-2 چلو پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سیر ہو کر بالکل جو ہے پیاس ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب وہ نہر آئی، پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ یہ امتحان ہے، لیکن کئی سارے لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 لوگ تھے جو قائم رہے اور انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا ہی پانی پیا، باقی جو لوگ تھے انہوں نے خوب سیر ہو کر اس میں سے پانی پی لیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اب اس میں ان کے لیے خرابی یہ ہوئی کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کے دلوں میں قوت بڑھ گئی اور وہ طاقت اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرما دی، اور جو پانی پی چکے تھے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، اور جب انہوں نے لشکر دیکھا جالوت کا سامنے والی قوم کا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، آج ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو پکے اور سچے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے لشکر جو ہیں وہ بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پرندوں سے جو ہے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ 313 جو ہے وہ 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ 10,000 40,000 پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو چھوٹے لشکر کا بڑے لشکر پر غالب آنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جب میدان سج گیا تو اس قوم کا جو بادشاہ تھا جالوت، وہ آیا میدان میں اور اس نے طلب کیا کہ کوئی بندہ ہے جو میرا مقابلہ کرے آ کر۔ طالوت نے یہاں اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو اس کو قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا، کیونکہ طالوت بادشاہ تھا۔
کوئی بھی جو ہے وہ تیار نہ ہوا، کیونکہ جالوت جو سامنے والی قوم کا بادشاہ تھا وہ بہت ہی طاقتور اور عظیم الجثہ، بہت بڑے جسم والا تھا، قد کاٹ بہت لمبا تھا اس کا، تو اس لیے لوگ جو تھے اس کی دہشت سے مرعوب ہو گئے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ تو طالوت نے حضرت شمویل اپنے نبی سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس معاملے کو حل فرمائے۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کے لشکر میں داؤد نام کے ایک شخص موجود ہیں، وہی اس بندے کو قتل کریں گے۔ اور وہ داؤد نام کے شخص حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے، وہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے، اور ان کے والد اور ان کے بھائی سارے اس لشکر میں شامل تھے، اور وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور کمزور تھے سب سے۔ لیکن جب طالوت نے ان کو جا کر یہ کہا کہ آپ اگر اس کو قتل کر دیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی آپ کو دے دوں گا، تو آپ تیار ہوئے اور گوپھن لے کر جو ہے، وہ گوپھن کہتے ہیں رسی ہوتی ہے جس میں پتھر ڈال کر پھینکا جاتا ہے گھما کر، تو وہ لے کر آپ چلے، وہ ہتھیار تھا آپ کا۔ آپ حالانکہ کمزور تھے، بیمار بھی تھے، تو آپ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ جو سامنے جالوت تھا اس کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی، لیکن اس نے جان بوجھ کر بڑی غرور کے ساتھ بات کی تاکہ آپ کو اپنے روب میں لا سکے اور آپ کو کمزور کر سکے، لیکن آپ اللہ کے حکم سے کمزور نہیں ہوئے، وہ باتیں کری جا رہا تھا غرور کے ساتھ، آپ نے گھما کے رسی میں پتھر ایک پھینکا، وہ اس کے یہاں سر پہ لگا اور سر کو چیرتا ہوا پیچھے نکل گیا، تو اللہ عز و جل کے حکم سے اللہ نے اس کو ختم کر دیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح ان قوم کا، جالوت کی قوم کا خاتمہ ہوا، اور طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا اور آپ کو آدھی سلطنت بھی عطا کر دی۔ اور کئی عرصے بعد جب طالوت فوت ہو گیا تو ساری سلطنت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے نبوت بھی عطا کی ہے، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت سے بھی نوازا ہے، اور آپ کے معجزات میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا، آپ اس کو موڑ کر اس کی زرہ بنا لیا کرتے تھے صرف اپنے ہاتھوں سے، یہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اور آج والی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں یہ سارا واقعہ ہے۔ ابھی ہم ترجمہ آیات کا سن لیتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے اس سے پانی پیا مگر تھوڑوں نے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار کر گئے، قالوا بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج طاقت نہیں ہے ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ بولے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کم جماعت غالب آ جاتی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر، فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا کی، وعلمہ مما یشاء، اور اسے سکھایا جو چاہا، ولولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعض لفسدت الارض، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی کہ اے محبوب ہم تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو، یعنی یہ آیتیں اللہ عز و جل کی ہیں، یہ ہم پر بیان کی جاتی ہیں، کہانی سنانے کے لیے نہیں ہمیں بیان کی جاتی، یہ کوئی
مزیدار واقعہ سنانے کے لیے نہیں بیان کی جاتی، یہ بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ عز و جل نے انہیں مختلف عذابات میں، مختلف مصیبتیں میں مبتلا کر دیا۔ جب تک بنی اسرائیل صحیح راستے پر قائم رہے تب تک جو ہے اللہ عز و جل نے ان کو شان عطا کی، لیکن جب یہ صحیح راستے سے بھٹک گئے تو اللہ نے مختلف عذاب، مختلف مصیبتیں اور مختلف قومیں ان پر مسلط کر دیں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے۔ پھر بعد میں جب یہ اللہ عز و جل کی فرما برداری پر آئے تو اللہ عز و جل نے دوبارہ سے انہیں ملک اور سلطنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ جب تک ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہیں گے تب تک ہم اس کی رحمت میں رہیں گے، اور جب ہم اس کی نافرمانی میں پڑ جائیں گے تو ہم اس کے عذاب کو دعوت دینے والے ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا